السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 109 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملاء، کہا سرداروں نے، من قوم فرعون کی قوم میں سے، انا یقیناً ھذا یہ تو لا ساحر البتہ جادوگر ہے، علیم بڑا ماہر۔ آیت نمبر 1010۔ یریدو وہ چاہتا ہے، ان یخرجاکم کہ نکال دے تمہیں، من ارضکم تمہاری زمین سے، فماذا تو کیا، تأمرون تم مشورہ دیتے ہو۔ آیت نمبر 111 قالو انہوں نے کہا، ارجہ تم مہلت دے اس کو، وَأَخَاهُ اور اس کے بھائی کو، وَأَرْسِلْ اور بھیج، فِي الْمَدَائِنِ شہروں میں، حاشرین اکٹھا کرنے والے۔ آیت نمبر 112 یاتو کا وہ لے آئیں تیرے پاس، بِكُلِّ ہر ساحرین ماہر جادوگر کو، علیم جو جانتا ہے۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ اور آئے جادوگر، فرعون کے پاس، قالوا انہوں نے کہا، انا یقیناً، لنا ہمارے لیے، لأجرن البتہ انعام ہوگا، ان اگر کننا ہوئے، نحنو ہم، نحن الغالبین ہم غالب۔ آیت نمبر 113۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ اور آئے جادوگر، فرعون کے پاس، قالوا انہوں نے کہا، انا یقیناً، لنا ہمارے لیے، لأجرن البتہ انعام ہوگا، ان کننا ہوئے، نحنو ہم، نحن الغالبین غالب۔ آیت نمبر 114 قالا کہا فرعون نے، نعم ہاں، وَإِنَّکُمْ اور بلا شبہ تم، لَمِنَ الْمُقَرَّبِینَ یقیناً مقرب لوگوں میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 115 قالو کہا انہوں نے، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، اما یا ان تلقیا تو ڈالے گا، و اما اور یا ان نکون نحنو کہ یہ کہ ہم ہی ہوں پہلے، نحن الملکین ڈالنے والے۔ آیت نمبر 116 قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، القوا تم ہی ڈالو پہلے، فلما پھر جب، القوا انہوں نے ڈالی لاٹھیاں تو، سحروا جادو کر دیا، اعین الناس لوگوں کی آنکھوں پر، واسترہبوہم اور انہوں نے ڈرا دیا انہیں، وجاؤ اور وہ لائے، بسحر عظیم جادو بہت بڑا۔ جب قوم فرعون کے سرداروں نے لاٹھی کو سانپ کی شکل میں اور ہاتھ کو بغیر کسی بیماری کے سفید و شفاف دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ یہ تو کوئی بہت بڑا ماہر جادوگر ہے۔ جادو اس لیے کہا کہ عوام کے دل و دماغ پر ان معجزات کا اثر نہ ہو۔ یہ تو تمہیں ملک مصر سے
اپنے جادو کے ذریعے نکال کر خود اس پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ اس کے بعد فرعون نے سرداروں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ چنانچہ سب نے مشورہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بند کر دیجئے اور لوگوں کو پورے ملک میں بھیج کر ماہر جادوگروں کو جمع کیجئے۔ اس زمانے میں سرزمین مصر میں جادو کا بہت چرچا تھا اور جادوگروں کی بڑی اہمیت تھی۔ اسی لیے ان لوگوں نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کارنامہ بھی جادو کے قبیل سے ہے اور بڑے جادوگر ہی اس کی کاٹ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ملک کے تمام جادوگر جمع ہو گئے اور فرعون سے یہ شرط منوائی کہ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے تو انہیں اس کا مناسب انعام ملے گا۔ فرعون نے کہا ہاں، اگر وہ غالب آ گئے تو وہ درباریوں اور معزز لوگوں میں داخل کر لیے جائیں گے۔ جادوگر نے موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا کہ چاہو تو تم پہلے اپنے فن کا مظاہرہ کرو یا پھر ہم اپنے کمالات دکھائیں۔ گویا انہیں اپنے اوپر بھرپور اعتماد تھا کہ غلبہ انہیں کو حاصل ہوگا، چاہے بعد میں اپنا کرتب دکھلائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم لوگ اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کرو۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ جب لوگ ان کے کارناموں کو دیکھ لیں گے تو پھر معجزہ الہی کا ظہور ہوگا اور اپنی پوری قوت کے ساتھ دیکھنے والوں کے دل و دماغ پر اثر ڈالے گا۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا۔ لوگ سمجھنے لگے کہ واقعی ان کے سامنے سانپ دوڑ رہے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں اس کے خیال میں ڈالا جاتا تھا ان کی جادو کی وجہ سے کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہیں۔ اور فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِینِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا کَیْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتَىٰ۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ایک خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب ہے، اور پھینک جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے وہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ بے شک انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دو بڑے معجزے انہیں عطا فرمائے تھے، اپنی صداقت کے لیے انہیں پیش کر دیا۔ معجزے دیکھ کر ایمان لانے کی بجائے فرعون کے درباریوں نے اسے جادوگر قرار دے کر کہا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، جس سے اس کا مقصد تمہاری حکومت کو ختم کرنا ہے، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور اور اس کا عام چلن تھا، اس لیے انہوں نے معجزات کو بھی جادو سمجھا، جن میں سرے سے انسان کا دخل ہی نہیں ہوتا، خالص اللہ تعالیٰ کی معیشت سے ظہور میں آتے ہیں۔ تاہم اس عنوان سے فرعون کے درباریوں کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کو بہکانے کا موقع مل گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کو بڑا عروج حاصل تھا، اسی لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو بھی انہوں نے جادو سمجھا اور جادو کے ذریعے سے اس کا توڑ مہیا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جس طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری زمین سے نکال دے؟
بس ہم بھی اس جیسا جادو تیرے مقابلے میں لائیں گے، اس کے لیے کسی ہموار جگہ اور وقت کا ہم تعین کر لیں جس کی دونوں پابندی کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 9 روز کا دن اور چاشت کا وقت ہے، اس حساب سے لوگ جمع ہو جائیں۔ جادوگر چونکہ طالب دنیا تھے، دنیا کمانے کے لیے ہی شعبدہ بازی کا فن سیکھتے تھے، اس لیے انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ اس وقت تو بادشاہ کو ہماری ضرورت لاحق ہوئی ہے، کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ اجرت حاصل کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا مطالبہ اجرت کامیابی کی صورت میں پیش کر دیا، جس پر فرعون نے کہا کہ اجرت ہی نہیں بلکہ تم میرے مقربین میں بھی شامل ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے یہ اختیار اپنے آپ پر مکمل اعتماد کرنے کی وجہ سے دیا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ ہمارے جادو کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، جسے وہ ایک کرتب بھی سمجھتے تھے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور اگر موسیٰ علیہ السلام کو پہلے اپنے کرتب دکھانے کا موقع دے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، ہم اس کی کرتب کا توڑ بہر صورت مہیا کر لیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے اور اللہ تعالیٰ کی تائید انہیں حاصل تھی، اس لیے انہیں اپنے اللہ تعالیٰ کی مدد کا یقین تھا، لہٰذا انہوں نے بغیر کسی خوف اور تحمل کے جادوگروں سے کہا کہ پہلے تم جو دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ۔ اس کے علاوہ اس میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ جادوگروں کے پیش کردہ جادو کا توڑ جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے معجزانہ انداز میں پیش ہوگا تو یہ لوگوں کے لیے زیادہ متاثر کن ہوگا، جس سے ان کی صداقت واضح تر ہوگی اور لوگوں کے لیے ایمان لانا سہل ہو جائے گا۔ پس آثار میں بتایا گیا ہے کہ یہ جادوگر 80,000 کی تعداد میں تھے۔ بظاہر یہ تعداد مبالغے سے خالی نہیں، جس میں سے ہر ایک نے ایک ایک رسی اور ایک ایک لاٹھی میدان میں پھینکی جو دیکھنے والوں کو دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ یہ گویا بزم خواہش بہت بڑا جادوگر تھا جو انہوں نے پیش کیا۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔